ہی انسان کو پھر کاٹنا پڑے. اب جو ٹینشن والی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اپنے ہی ہاتھوں کے ذریعے، اور جو سکون والی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اپنی ہاتھوں کے ذریعے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین میں، جہاں پانی میں یا خشکی میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، خرابیاں برپا ہوتی ہیں، کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے، تو وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم اعمالکم، کہ تمہارے جیسے بھی اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران نازل ہوں گے. اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہوئے تو تمہیں حکمران اچھے ملیں گے، اگر تمہارے اعمال خراب ہوئے تو تمہیں حکمران برے ملیں گے. آج اگر ہم حکمرانوں کا شکوہ کرتے ہیں تو وہ شکوہ پہلے اپنے آپ سے کرنا چاہیے، پہلے اپنے آپ سے کرنا چاہیے، پہلے اپنے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر کیوں غور نہیں کرتے ہم کہ ہم کیسے ہیں؟ کیا ہماری زندگی اتنی انقلابی ہے کہ ہمارے اوپر انقلاب برپا کرنے والا حکمران آ جائے، ہمارے اوپر نیک عادل حکمران آ جائے؟ نہیں. اس لیے سب سے پہلے انسان اپنے اوپر نظر رکھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بزرگوں کی صحبت میں بول رہا ہوں اور بہت سارے بزرگوں کی صحبت میں میں رہا ہوں تو میں نے 2 باتیں سیکھی ہیں. نمبر 1 الوقت سیف قاطع، کہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے. لہٰذا وقت کو اچھی طریقے سے خرچ کرو، نیک کاموں میں خرچ کرو، اچھی جگہ پہ خرچ کرو. اگر تم اس سے اچھی جگہ پہ خرچ نہیں کرو گے تو یہ وقت تمہاری ہاتھوں سے نکل جائے گا. اور دوسری بات میں نے یہ سیکھی کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نیک کاموں میں ڈالو. اگر آپ اپنے آپ کو نیک کاموں میں نہیں ڈالو گے تو یہ نفس اتنا سرکش ہے، اتنا سرکش ہے کہ یہ آپ کو برائی کے کاموں میں ڈالے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یا اللہ میں اپنے آپ سے بری نہیں ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں بہت اچھا ہوں، ہاں میں بہت اچھا ہوں، یہ میں نہیں کہتا. یا اللہ کیونکہ یہ نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرتے تو وہ بندہ پھر کیا کرتے ہے؟ نیکی کا کام کرتے. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. میں مدرسے میں تھا، سبق پڑھ رہے تھے ہم، تو دوران تکرار ہمیں اساتذہ نے فرمایا کہ آپ اکٹھے ہو جائیں. اب مسجد میں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو ایک جماعت آئی چین سے اور ایک بوڑھا سا آدمی تھا. چین والے اگر ان کی داڑھی نہ ہو تو وہ اگر عمر بھی بہت زیادہ تو لگتا نہیں ہے کہ یہ بہت بوڑھا ہو گئے، تو وہ بوڑھا تھا وہ. تو وہ آیا اور جھوٹی کھڑا ہوا، ہم اس کے سامنے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، جھوٹی میں کھڑا ہوا، اسرار پتا رونے لگا اسرار پتا. تو پھر اس ترجمان سے ہم نے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ تم خوش نصیب ہو طالب علموں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو مسجد بھی مل گئی ہے اور مسجد میں آذان بھی آپ دیتے ہیں، مسجد میں نماز بھی آپ اپنی مرضی سے پوری طریقے سے پڑھتے ہیں اور سبق قرآن کا اونچی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اور علوم نبوت حاصل کر رہے ہیں. کہا ہمیں ایسی آزادی نہیں ملی، ہم اس کے لیے ترس رہے ہیں، ہم اس کے لیے ترس رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہمیں ماحول مل جائے، ہم بھی قرآن اونچی آواز سے پڑھیں، ہم بھی اونچی آواز سے آذانیں دیں، ہم بھی اونچی آواز سے نمازیں پڑھیں اور کھلے ماحول میں ہم نمازیں پڑھیں، دین کی دعوت دیں. کہا نہیں، یہ تو خوش نصیب ہو پاکستان والوں اور اے طالب علم، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نبوت کے اس علوم کو جمع کر رہے ہیں، قرآن کے علوم کو جمع کر رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس چیز کا احساس ہمیں تب ہوگا جب یہ ہماری غفلت والی آنکھیں بند ہو کر حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی. جب ہم قبر میں جائیں گے اور ہمارے اوپر مختلف 2-3 تختے رکھ دیے جائیں گے، اوپر گالا بھی ڈال دیا جائے گا، مٹی بھی ڈال دی جائے گی، پھر ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لا صریخ لنا ولا هم ينقصون، نہ کوئی فریاد رس ہوگا، نہ ہماری فریاد سننے والا کوئی ہوگا، نہ ہمیں اس عذاب سے بچانے والا کوئی ہوگا، کوئی بھی ہمارا سننے والا نہیں ہوگا. اس کالی کوٹھی میں اور 2-3 فٹ
تو یاد رکھیں ایسے اندھیرے میں یہ قرآن تمہارے پاس آئے گا، ہمارے پاس ضرور آئے گا، اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ضرور جھگڑا کرے گا اور کہے گا یا اللہ یا تو مجھے اس قرآن سے اپنے قرآن سے نکال دے، یا تو اس بندے کو میری سفارش پر بخش۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، دنیا کی چند دن کی زندگی ہے۔ آج ہم کتنے میسیجز پڑھ لیتے ہیں، آج ہم لوگوں کی کتنے پیغامات پڑھ لیتے ہیں، کتنے مجلس ہم اٹینڈ کر لیتے ہیں، کیسی کیسی پارٹیاں ہم کر لیتے ہیں۔ بتائیں اور سچے دل سے بتائیں اور اپنے اندر کے حال کو ذرا ظاہر کر دیں، کیا ان پارٹیوں میں، کیا ان مجلسوں میں، کیا ان شور شرابوں میں کوئی سکون ملتا ہے؟ کوئی سکون نہیں۔ لیکن بتائیں یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، ہم نہ کوئی ناچ گانا کر رہے ہیں اور نہ کوئی ڈانس ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں پکے یقین سے کہہ رہا ہوں ہر بندے کو سکون مل رہا ہے، ہر بندے کو سکون۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی برکت ہے۔ اگر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مدرسے کا عالم بنائیں گے، ہم مدرسے میں بھیجیں گے، مسجد میں بھیجیں گے، یہ قرآن پڑھیں گے، علوم نبوت حاصل کریں گے، استاد کے سامنے بیٹھیں گے، کسی مدرس سے، کسی عالم سے اچھی تربیت پائیں گے، تو میں واللہ العظیم کہتا ہوں کہ آج افغانستان کا حال دیکھ لیں کہ 20 سال وہ غاروں میں چھپے رہے، 20 سال وہ ٹکڑے کھاتے رہے، 20 سال وہ ننگے پاؤں چلتے رہے، لیکن ان کے پاس ایک طاقت تھی، ایک قوت تھی ان کے پاس، قرآن کا علم تھا ان کے پاس، نبی کا علم تھا ان کے پاس، نبوت کا علم تھا ان کے پاس۔ واللہ العظیم اب 52 ممالک ہے یا 48 ممالک ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ساری دنیا اکٹھی ہو کر ایک 50,000 غریبوں کے پیچھے لگ گئی تھی اور 20 سال لگی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی برکت سے، اللہ رب العزت نے اس کلمے کی برکت سے، ان حفاظ کی برکت سے، ان شروع کی برکت سے ایسا ذلیل کر دیا کہ آج وہ اپنی عزت بچانے میں لگا ہوا ہے کہ دنیا میں ہم ذلیل نہ ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ایسی طاقتیں قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں، ایسی طاقت قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ نہ سمجھیں کہ میں اگر اپنے بچوں کو حافظ بناؤں گا تو یہ کھائے گا کہاں سے، اگر اپنے بچوں کو عالم بناؤں گا تو یہ کھائے گا کہاں سے، اگر اپنے بچوں کو میں مدرسے بھیجوں گا تو اس کی تربیت کیسی ہوگی، یہ تو لالا بن جائے گا، یہ تو نکما بن جائے گا۔ نہیں، قرآن کا حافظ نکما نہیں ہوتا، قرآن کا حافظ نکما نہیں ہوتا، قرآن کا عالم نکما نہیں ہوتا۔ اس کی حقیقت اگرچہ اس دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، لیکن تب ظاہر ہوگی جب قیامت کا عالم ہوگا، سارا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کرسیاں لگا دی جائیں گی، حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور تختوں پر، ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پر زبردست قسم کا نورانی تاج رکھا جائے گا۔ اس وقت پتہ لگے گا کہ ان کو دنیا میں حافظ بنانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا اس کو، ان بچوں کو حافظ بنانے کا۔ اس وقت لوگ پوچھیں گے یہ انبیاء ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صدیقین ہیں؟ نہیں، یہ ان بچوں کے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا۔ اس قرآن کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے گلہ کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے گلہ کیا فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ۔ یہ قرآن مذاق کے لیے رہ گیا تھا کہ تم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ واٹس ایپ پہ اتنے میسیجز پڑھتے ہیں، اتنے جو پیغامات پڑھتے ہیں، کبھی ایک کے ساتھ، کبھی گروپوں میں، کبھی اسٹیٹس لگتے ہیں، کبھی فیس بک کی کیا بھیجتے ہیں، کبھی کیا بھیجتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی کسی نے قرآن اٹھا کر یہ سوچا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے میسج ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے میسج ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے میسج ہے، ساری انسانیت کے لیے میسج ہے۔ واٹس ایپ پر میسج پڑھنے والوں ذرا اللہ کا میسج بھی پڑھنا۔ اللہ رب العزت کیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، میرے بندوں میں نے اتنی زبردست قسم کی باتیں کر دی ہیں، اتنی زبردست انداز میں کر دی ہے، تمہیں خوش بھی کر دیا ہے، تمہیں آخرت کے عذاب سے بھی ڈرا دیا ہے، تمہیں میں نے بتا دیا کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے، تمہیں میں نے سمجھا دیا کہ جنت کتنی خوش نصیب اور کتنی پیاری جگہ ہے، اور تمہیں میں نے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ میں دنیا میں کتنا اچھا معاملہ کروں گا۔ اب بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو میری باتوں کے بعد تمہیں کن لوگوں کی باتوں پر یقین ہے؟ اس
لیے اللہ رب العزت نے فرمایا مذاق نہ کرے قرآن کے ساتھ، وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسا کرے زیادہ رویا کرے، قرآن کو پڑھ کر رویا کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مجھے ایک تبلیغی بھائی، ذرا واقعہ غور سے سنیں، ایک تبلیغی بھائی وہ بیان کر رہے تھے اور یہ بات سمجھا رہے تھے، اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ایک والد نے اپنے بچے کے لیے کچھ پیسے قرض لیے اور یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کو باہر ملک بھیجوں گا، وہ اچھی تنخواہ میری طرف بھیجے گا، نوکری کرے گا، مزدوری کرے گا اور وہاں سے میرے لیے پیسے بھیجے گا، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اب اس نے اپنے بچے کے لیے قرض لے لیا، اپنے بچے کے لیے پیسے جمع کیے، ویزا لگایا اور اس کو باہر ملک بھیج دیا، اور کس لیے بھیج دیا؟ تاکہ وہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ مل جائے۔ اب بچہ باہر جاتا ہے، ویزا اس کا لگ جاتا ہے، باہر نوکری پہ لگ جاتا ہے اور وہاں پر ہی نوکری کر کے پیسے وہ نوکریوں میں اڑاتا ہے، پیسے وہ مزوں میں اڑاتا ہے۔ تو پھر جب باپ کو پتہ لگتا ہے کہ جس کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو پیچھے سے باپ ایک خط لکھتا ہے، وہ خط میں اپنے بچے کو کہتا ہے میرے بچے میں نے اس لیے بھیجا تھا آپ کو کہ آپ وہاں پہ جائیں اور میرے لیے پیسے بھیجیں تاکہ ہمارے حالات درست ہو جائے۔ میں نے قرض اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ آپ نوکری کریں، آپ پیسے کمائیں اور عیش و عشرت میں اڑائیں۔ اب بچے کے پاس خط پہنچتا ہے، بچے کو جب پتہ لگتا ہے کہ یہ میرے ابا جان کا خط آیا ہے، میرے لیے پاکستان سے خط آیا ہے، ابا جان کا خط ہے، وہ ہاتھوں میں لیتا ہے، بوسہ دیتا ہے، ماتھے پہ لگاتا ہے، دل سے لگاتا ہے اور ایک تختی پر رکھ دیتا ہے اور روزانہ اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ابا جان کا خط ہے۔ روزانہ اس کو اٹھاتا ہے لیکن اٹھا کے کھول کے بیچ میں پڑھتا نہیں ہے کہ میرے والد نے مجھے کہا گیا، لیکن صرف اتنا کرتا ہے کہ اٹھا کے چوم کے ماتھے کے ساتھ لگا کے دل میں سجا کے تختے کے اوپر رکھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ میرے ابا جان کا خط ہے۔ نہیں، اب مجھے بتائے اس خط کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب اس کو کھول کر وہ بیچ میں پڑھتا ہی نہیں ہے کہ میرے والد نے مجھے کیا کہا۔ میرے بھائیوں، آج ایسے ہی ہو رہا ہے کہ قرآن اللہ رب العزت نے نازل کر دیا ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے ھذا ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ھدی فیہ شفاء للناس، اس میں ساری انسانیت کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے اور اس میں ہر قسم کے ہر مسئلے کا حل ہمارے لیے موجود ہے۔ لیکن ہم قرآن کو کھول کر پڑھتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ کون سی جگہ کون سے مسئلے کا ہمارا حل لکھا ہوا ہے۔ بتائیں قصور کس کا ہے؟ بتائیں قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم قرآن سے اتنے غافل ہو چکے ہیں، ہم قرآن سے اتنے نااہل ہو چکے ہیں کہ قرآن کو روزانہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا قرآن کا حق نہیں